الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا دین کے طور پر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا جی، اس آیت کے حوالے سے بھی سنی شیعہ کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر خم کے موقع پر، جو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کا ہاتھ بلند کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، مسند احمد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کئی کتابوں میں۔ اور وہ کہتے ہیں دین مکمل ہونا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وصی مقرر کر دیا تھا حضرت علی کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ کلیم غدیر خم کے بارے میں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جو یہ کلیم ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جو پبلک گیدرنگ تھی وہ تو تھی میدان عرفات کے اندر اور منی کے اندر، وہاں کے خطبوں میں تو آپ کو قرآن کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں اپنے باپ وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حاکم میں ایک حسن درجے کی روایت ہے، کتاب اللہ اور سنت۔ ترمذی میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، اور آگے ذکر ہے کہ یہ قیامت تک کٹھے رہیں گے، لیکن وہ قرآن اور اہل بیت ایک جنرل ہے کہ قرآن پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، جس طرح کہ غدیر خم پہ فرمایا، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اتنا حصہ تو مسلم شریف کے اندر ہے۔ بہرحال سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا سرپرست میں اس کا سرپرست علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ یہ سارے معنی درست ہیں۔ شیعہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ وصی رسول حضرت علی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر وصی رسول حضرت علی ہوتے تو حضرت علی شیر خدا اپنی جان دے دیتے اور رسول اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اسے پوری کرتے، جس طرح جمل صفین نہروان میں پوری کی ہے، اور اپنا حق کسی کو دینے نہ دیتے۔ میں نے تو نہج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان میں حضرت علی کے خطبات پیش کیے، تو وہ کہتے ہیں اس موقع پہ دین مکمل ہوا ہے اور وصی رسول اناؤنسمنٹ کر دی۔ تو اس پہ مولانا اسحاق صاحب نے ایک بڑا ٹروتھ ریویل کیا تھا، اور میرا جو ان سے انٹرویو ریکارڈ ہے 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے کہا تھا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہوتا تو آپ نے حجۃ الوداع جہاں پہ ساری پبلک جمع تھی وہ موقع آپ نے کیوں مس کیا ہے، اور غدیر خم کا انتخاب کیوں کیا؟ غدیر خم تو مکے سے مدینے واپس آتے ہوئے ایک پانی کی جگہ تھی، اور وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے، باقی سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے تھے۔ ان لوگوں کو تو حضور نے حجۃ الوداع پہ کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرا وصی یہ ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ کہا، ہم بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ، تو انہوں نے کہا کہ غدیر خم پہ اس لیے کہا کہ یہاں پہ اہل شام اور اہل مدینہ تھے، اہل مدینہ افیکٹی تھے، اہل شام اہل مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے تھے۔ واقعہ حرہ میں اہل شام نے مدینہ پہ چڑھائی کی، حضرت علی کی بغاوت جو کی اہل شام نے کی جنگ صفین میں، تو ان کو ڈرانا مقصود تھا، اور ان کو بتا دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حدیث سکران مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں، بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات۔ ہاں، یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر خم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرتے ہیں، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب وہ سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے،
ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا، وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی، وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں جس سے ہاں چلو جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں، اصل بات جو تھی میں نے کہ تم میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو۔ یہ جو خطبہ غدیر کا، اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات کی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صرف نا حسن سلوک کی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں غلط طرف سے اختیار نہ کرنا۔ ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا نا بعد رہتا ہوں یہ میرے اہل بیت مسو کرو، وہ بھی نہیں صحیح ثابت ہوئی، نہیں بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہاں کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے، بات باقی جو ہے نا کہ ان کے ساتھ ایک سلوک کرنا۔ پھر ساتھ اس کے جو آتا کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے؟ اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو آل علی تھے ان کا وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی، یہ تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری طرف آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت۔ وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در بدر پھرایا گیا، ظلم تو محمد علی بھائی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا تو ذکرکم اللہ بعد، ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا، اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ ہیں کہ حضور کے بعد یار ایسا کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گوایا گیا۔ اب یہ بات تو دل سوز ہی ہے، ہم ہزار پردہ ڈالیں دل تو جلتا ہے کہ کلمہ گو کا یہ کام نہیں تھا۔ اور میں یہاں صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے سر لینا۔ کافر مارتے نا جتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں، کس نے آپ مجھے قتل کرتے، مگر کوئی کسی نے نا رائے برابر اثر نہیں لیا۔ اس لیے وہ اہل بیت کے بارے میں تو صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ صرف ہدایت کے لیے۔ غدیر خم پہ خطبے کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطبے کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات کے ساتھ تھا۔ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کا وصی نہیں مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، اور خلیفۃ الرسول بھی رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں، اجماع صحابہ پہ، جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، اس میں کچھ مسئلہ مس ہینڈل بھی ہو، اس میں میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، لیکن الٹیمیٹلی جب 6 مہینے بعد حضرت علی نے بیعت کر لی تو وہ اسٹیبلش ہو گیا، آج کی ڈیٹ میں وہ ایشو کنکلوڈڈ ہے۔ اس اعتبار سے وصی صرف قرآن ہے، کیونکہ رسول اللہ کا وصی وہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ نبی فوت ہوتے تھے تو اپنے بعد ایک وصی بناتے تھے اور سلسلہ چلتا تھا۔ چلیں ان کے وہ جو 12 اماموں والا ان کا کنسیپٹ ہے، وہ بھی تو آخری امام کو بھی تو غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، 1200 سال سے امت وصی رسول سے تو محروم ہے، نہ کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہے کہ ہم ان سے بات کر لیں، کوئی میسج نہیں کر سکتے۔ جب یہ میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں اماموں کی توہین کر رہا ہے، بھائی آج کے ماڈرن دور میں اسی طریقے سے بات ہوگی نا یار، اس میں توہین والی کون سی بات ہے؟ جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے شاہ جی الویخ رہے ہیں، شاہ جی تک ایک سور ہے، جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ امام بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس سے رابطہ تو کروں گا نا۔ آپ کے رابطہ نمبر بھی نہیں، اور 1200 سال سے بغیر امامت کے امت گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام کے بغیر بھی امت گزر سکتی ہے، امامت کے بغیر نہیں گزری، امام تو اللہ کے نبی دے گئے ہیں۔ یہ کتاب یہی تھی حجۃ الوداع پہ، یہی تھی غدیر قوم کے اوپر، یہی ہے وصی رسول۔ ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وصی رسول ہیں، نہیں، قرآن ہے، کیونکہ وصی رسول اگر فوت ہو جائے تو اسے پھر نیکسٹ وصی اپنا بنانا ہوگا، اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے، تو سلسلہ تو کوئی نہیں چلا، قرآن وصی رسول ہے قیامت تک کے لیے، یہ اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اس آیت کو اس سے ریلیٹ کرنا ہی غلط ہے،
اور یہ آیت بھی غدیر خم پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ میدان عرفات میں ہوئی ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں ہاں جی بعض روایتیں میدان عرفات کی ہیں، نازل وہاں ہوئی ہے، پڑھ کے آپ نے یہاں بتائی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلے آپ کی یہ بات مان لیں، ہمارے نزدیک تو میدان عرفات میں نازل ہوئی، وہیں آپ نے اس کو بیان کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو ہم پہ نازل ہوتی ہے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تمام ہونے کا آپ کو خوشخبری دی گئی۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں یہ آیت کب رسول اللہ پر نازل ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر، اور اس دن جمعے کا دن تھا۔ حضرت عمر نے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں میسج دیا۔ یہی حدیث جامعہ ترمذی میں آتی ہے، اس میں عبداللہ بن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے کہتا ہے کہ یہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے نا، ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا اللہ نے ہمیں پہلے ہی اس دن 2 عیدیں دی ہوئی تھی، ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ، تو یہ 2 عیدوں والے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں یوم عرفہ کیا ہماری ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ جمعہ کیا ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ نہیں، لیکن ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں۔ تو سر اگر کوئی میلاد شریف کو عید میلاد النبی کہہ لے آنری طور پہ تو کوئی نہیں چڑھنا چاہیے۔ کوئی غدیر خم کو عید غدیر کہہ لے، کوئی نہیں چڑھنا چاہیے۔ عید غدیر کہنے سے وہ عید وہ والی نہیں بن جانی جو 2 ہماری عیدیں ہیں۔ وہ شیعہ بھی 2 مان رہے ہیں، سنی بھی 2 ہی مان رہے ہیں۔ اس طرح بے شمار عیدیں بنائے، جمعہ 52 عیدیں تو جمعے کی بن گئی۔ جمعہ عید کا دن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ساری آنری طور پہ عیدیں ہیں۔ مین عیدیں وہی ہیں 2، تو آنری طور پہ جتنی کو بناتے ہیں یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا اصلی بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ نکالنا ہے کہ جی نبی الاسلام نے اپنا وصی بنایا کسی کو، تو پھر یہ بات پھر بالکل غلط ہو جائے گی۔ نبی الاسلام نے قرآن اپنا وصی بنایا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کیا وصیت کرنا امت پہ لازم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کی وفات والے چیپٹر میں، سیدہ عائشہ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنا وصی بنایا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضور کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے اپنی وصیت نہیں فرمائی۔ حالانکہ یہ موقع تھا حضرت عائشہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ کو خلیفہ بنایا، حضور نہیں کہا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے، کسی نے اما عائشہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کسے بناتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر کو بناتے ہیں۔ ان کا اس کے بعد فرمایا عمر کو۔ اس نے پوچھا اس کے بعد، تو کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو۔ تو حضرت عائشہ نے کبھی کلیم نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول یا وصی رسول، اس حوالے سے جو شیعہ اہل سنت پہ الزام لگاتے ہیں یا بعض اہل سنت کلیم کرتے ہیں۔ ہم خلیفۃ الرسول انہیں اس لیے نہیں مانتے کہ نبی نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، خلیفۃ الرسول اس لیے مانتے ہیں کہ صحابہ نے چنا ہے۔ رہ گئے نمازیں پڑھنے والی بات، یا وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، وہ تو ترمذی میں حدیث ہے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ وہ فضائل تو دونوں طرف موجود ہیں۔ نماز تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی حضور نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اشارے ہونا، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جو غالب چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا وصی بناتے ہیں تو حضرت علی کو نہ بناتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ حضرت علی تو حضور کے بچوں کی مانت تھے، تو اس میں یہ ایک عنصر آ سکتا تھا خلافت و ملوکیت والا۔ تو اس معاملے میں زیادہ غلوف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے 3 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ وہ کہتے ہیں جی وفات کے وقت حضور نے کاغذ قلم مانگا تھا۔ تو آج تو وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ تو یہ 3 گھنٹے اسی آیت کے اوپر لگ جائیں۔ میں نے ایک اجمالی گفتگو اس حوالے سے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔